بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جامع مسجد آیا صوفیہ جو کل تک ایک میوزیم تھا اور آج رجب طیب اردوگان کی انتھک محنتوں اور کاوشوں کے بعد پھر سے وہ جامع مسجد میں تبدیل ہو گئی ہے، اور یقیناً انہوں نے یہ ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے اس خدمت سے امت مسلمہ کا دل جیت لیا ہے، اور آئندہ بھی امت مسلمہ کو ان سے ایسی ہی خدمات کی توقع ہے۔ اللہ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ اس کے متعلق آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا، بہت سی ویڈیوز آپ تک پہنچی ہوں گی، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسجد کی وہ تاریخ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں جو مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب جہاں دیدہ میں اپنے سفرنامے کے طور پر ذکر کی ہے۔ جی ہاں، مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا تقریباً سن 1970 کے قریب، جبکہ یہ مسجد میوزیم ہی تھا، آپ کا اس مسجد کی طرف سفر ہوا تھا۔ آپ نے اس کی تفصیلی تاریخ ذکر کی ہے، تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم مولانا ہی کی کتاب سے اس مسجد کی تاریخ کو سمجھتے ہیں۔ مولانا موصوف لکھتے ہیں کہ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ کے فتح ہونے تک عیسائیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے عیسائی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پائے تخت قسطنطنیہ تھا، اور اس میں بلقان، یونان، ایشیائے کوچک، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریرک کہلاتا تھا۔ اور دوسری سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم یعنی اٹلی تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اسی کے زیر نگین تھا، اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپا کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا، رومن کیتھولک فرقے کی تھی، اور ان کا کلیسا رومن کیتھولک چرچ کہلاتا تھا، اور مشرقی سلطنت کے کلیسا کو دی ہولی آرتھوڈکس چرچ کہا جاتا تھا۔ آیا صوفیہ کا یہ کلیسا آرتھوڈکس چرچ کا عالمی مرکز تھا، اور اس چرچ کا سربراہ جو بطریرک یا پیٹریارک کہلاتا تھا یہیں پر مقیم تھا، لہذا آدھی عیسائی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ روم اور قسطنطنیہ کے ان دونوں کلیساؤں میں آیا صوفیہ اس لحاظ سے روم کے کلیسا پر فائق تھا کہ یہ روم کے کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بیزنطیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا۔ قسطنطین نے اس جگہ سن 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں یہ کلیسا جل گیا، تو اسی جگہ قیصر جسٹینین نے سن 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے، اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں قیصر نے دنیا کے متنوع سنگ مرمر استعمال کیے، چنانچہ فریجیا کا سفید، لیکونیا کا سبز، لیبیا کا نیلا، سلٹک کا سیاہ اور باسفورس کا سیاہ دھاری والا سنگ مرمر، مصر کا سنگ ستارہ اور سنگ سماک منگوا کر اس میں استعمال کیا۔ تعمیر میں دنیا کے خاص مسالے استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادر نذرانے کے طور پر پیش کیے، اور روایت ہے کہ جب جسٹینین اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا کہ سلیمان، میں تم پر سبقت لے گیا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت کلیسا کے طور پر ہی نہیں بلکہ پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کلیسا کبھی عیسائیوں کے قبضے سے نہیں نکلے گا، اور اس کے ساتھ عیسائیوں کی جذباتی وابستگی کا عالم یہ ہے کہ اس کو ان کے قبضے سے نکلے ہوئے اب صدیاں گزر گئی ہیں۔ لیکن آرتھوڈکس چرچ کا سربراہ اب تک اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسائے قسطنطنیہ لکھتا آیا ہے۔ جب سلطان محمد فاتح کی فوجیں قسطنطنیہ میں داخل ہونے لگی
اور فوجی اعتبار سے بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن قبضہ نہیں جما سکتا، لیکن ترک اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر سینٹ صوفیہ کے دروازے تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا، یہاں تک کہ اس کلیسا کے بارے میں یہ طلسماتی یا اعتقادی توہمات سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گئے۔ فتح کے دن فجر کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس اعلان کی لاج رکھی اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر اسی عمارت میں ادا کی گئی اور اس کے بعد پہلا جمعہ بھی یہیں پڑھا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے اس کلیسا کو مسجد بنا دیا اور اس کی دیواروں سے تصویریں مٹا دی گئی اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی تھی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی تھی اور اس میں تقریباً 500 سال تک 5 وقتہ جماعت ہوتی رہی، لیکن خلافت کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال پاشا کا زمانہ آیا تو اس نے اس مسجد میں نماز بند کر کے اسے ایک میوزیم یعنی عجائب گھر بنا دیا۔ اور یہ بھی استنبول کے کمالی دور کا ایک المیہ ہے کہ آج تک یہ مسجد ایک میوزیم بنی ہوئی ہے جہاں ہر وقت غیر ملکی سیاح گھومتے رہتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے، ہم اس سے گزر کر اس کے مرکزی دروازے پر پہنچے۔ دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہرے دار کھڑے ہوتے تھے۔ صدیوں تک ہمہ وقت 2 مسلح افراد کے کھڑے ہونے سے ان پتھروں کے بیچ میں گڑے پڑے ہوئے ہیں جو واضح نظر آتے ہیں۔ اندر داخل ہوئے تو ایک وسیع و عریض ہال نظر آیا جو تقریباً مربع شکل کا ہے۔ اس کی وسعت گلائے گردش اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً 235 فٹ ہے۔ بیچ کے گنبد کا قطر 160 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ چاروں کونوں پر مسلمانوں نے 6 ڈھالوں پر اللہ، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نہایت خوش خط لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ مسجدوں میں ان اسماء گرامی کی تختیاں آویزہ کرنے کا طریقہ ترکی کی بیشتر مساجد میں نظر آتا ہے۔ اس عمارت میں داخل ہو کر یہ تاثر دل و دماغ پر محیط رہا کہ اس خاک پر نہ جانے کتنے مسلمان صدیوں تک اپنے مالک کو سجدہ کرتے رہے ہیں۔ کمال اتاترک نے اپنے مزعومہ اصلاحی اقدامات کے ذریعے اس مسجد کو نہ صرف محض ایک سحرگاہ بنا کر چھوڑا بلکہ یہاں نماز پڑھنا قانوناً ممنوع کر دیا۔ اگرچہ اتاترک کے وقت سے یہاں سیاحوں کو انفرادی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن اب یہ پابندی رفتہ رفتہ ڈھیلی ہو رہی ہے۔ چنانچہ ہم نے عصر کی نماز یہیں پر ادا کی اور ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آیا صوفیہ سے باہر نکل کر ہم واپس ہوٹل لوٹ آئے۔ دوستوں، یہ وہ سفرنامہ تھا جو مفتی محمد تاج تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا تھا۔ دوستوں، آج جب آیا صوفیہ پھر سے جامع مسجد میں تبدیل ہو گئی ہے، یقیناً سب سے زیادہ مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کو خوشی ہوئی ہوگی، جنہوں نے اپنی آنکھ سے اس کو میوزیم بنا ہوا دیکھا تھا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔